کیا اب تصور کر سکتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ اپنے ہی بھائیوں پر بھروسہ کرے مگر وہی بھائی اسے ایک گہرے کنویں میں پھینک دیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت کیا محسوس ہوا ہوگا؟ اور جب وہ کنویں کی تاریکی میں تنہا رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے فرمائی؟ آئیے سنتے ہیں قرآن کریم کا دل ہلا دینے والا واقعہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام خوشی خوشی اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، کھیلیں گے اور خوش رہیں گے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد ایک خطرناک منصوبے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ جب وہ آبادی سے دور ایک سنسان مقام پر پہنچے تو بھائیوں کا رویہ بدلنے لگا۔ محبت بھرے الفاظ خاموشی میں بدل گئے اور خاموشی سختی میں۔ آخر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں کے قریب لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حیران تھے کہ بھائی انہیں یہاں کیوں لائے ہیں۔ اسی لمحے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ ایک معصوم بچہ اپنے بھائیوں کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر حسد نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا۔ آخرکار انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اتار دیا۔ قرآن کریم ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ انہوں نے کیسے ڈالا، بلکہ اصل توجہ اس عظیم سبق پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم انہیں ان کے اس کام کی خبر دو گے اور اس وقت وہ تمہیں پہچان بھی نہ سکیں گے۔ سورت یوسف 15۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تسلی تھی کہ یہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ادھر بھائی اپنے منصوبے کے دوسرے حصے پر عمل کرنے لگے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لی، اس پر جھوٹا خون لگا دیا اور شام کے وقت روتے ہوئے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، ہم دوڑ لگانے میں مصروف تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، تب ایک بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ پھر انہوں نے خون آلود قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھی۔ وہ ایک اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بصیرت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ انہوں نے فرمایا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات کو خوشنما بنا دیا ہے، اب میرے لیے بہترین راستہ صبر ہے اور میں اسی اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ الفاظ صبر کی عظیم مثال بن گئے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ جب ڈول اوپر کھینچا گیا تو اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام بھی باہر آ گئے۔ قافلے والے حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، واہ، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا۔ بعد میں وہ مصر پہنچے جہاں انہیں غلام کے طور پر فروخت کر دیا گیا، لیکن یہ غلامی دراصل اللہ تعالیٰ کے عظیم منصوبے کا آغاز تھی۔ جس بچے کو آج ایک غلام سمجھ کر بیچا جا رہا تھا، چند سال بعد اللہ تعالیٰ اسی کو مصر کے خزانے کا نگران بنانے والا تھا۔ کنویں کی تاریکی ختم ہو گئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشکل سفر ابھی شروع ہوا تھا۔ غلامی، مصر، اور پھر ایک ایسا امتحان جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ سب کچھ ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔